بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُسَافِرُ مسافر کے سے سوال ہوگا، اس کا یہ جواب ہے جی کہ مسافر کا بھی پھر کیا، جب اس نے جب روزہ رکھ لیا تو اس کا مطلب ہے اس کو تکلیف کوئی نہیں ہے، تو لہذا پھر بھی صحیح کے یہ بھی تو صحیح کے ساتھ جی صحیح کے ساتھ لاحق ہونا چاہیے. اس کا یہ نیت آخر واجب آخر کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ٹھیک ہوتا واجب کیونکہ اس کو بھی تو کس لیے اجازت دی ہے کہ روزہ رکھنے کی مشقت ہے، تو جب رکھ لیا تو اس نے تکلیف اٹھا لی ہے، تو لہذا یہ بھی تو صحیح کی طرح ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَيَسْتَوْجِبُ الرُّخْصَةَ بِعِجْزٍ مُقَدَّرٍ لِقِيَامِ سَبَبِهِ وَهُوَ السَّفَرُ فَلَا يَظْهَرُ بِنَفْسِ الصَّوْمِ فَوَاتُ شَرْطِ الرُّخْصَةِ فَيَتَعَدَّى حِينَئِذٍ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ إِلَى حَاجَتِهِ الدِّينِيَّةِ. بس توجہ جی، بہرحال مسافر جی پس مستحق ہے وہ رخصت کا عجز مقدر کے ساتھ. جی کس کے ساتھ؟ بس مسافر جو ہے وہ رخصت کا مستحق ہے عجز مقدر کے ساتھ. لقیام سببہ، جی عجز کا جو سبب ہے وہ قائم ہے قائم ہے اور وہ سفر ہے، وہ سفر ہے وہ سفر ہے. پلے پہ گی. جی لہذا جب روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے سے رخصت کی شرط کون؟ تقدیری عجز. اس کا فوات ظاہر نہیں ہوا، اس کا جب ظاہر نہیں ہوا تو لہذا اس کو مزید روزے رکھنے کی اجازت ہے. یہ خلاصہ ایسی عبارت ہے، فرشر اج پڑھ لینے ساری ہمیشہ بقیہ کیا جی. اب بہرحال جو مسافر ہے وہ رخصت کا مستحق ہے عجز مقدر کی وجہ سے. عجز تقدیری حقیقی نہیں، کیونکہ جڑا اسی بس سے سفر کر رہے ہو الٹا گھر نہ ہو، تو یہ جو عجز مقدر ہے یہی جو ہے وہ اس کی عجز مقدر ہے. جی عجز مقدر ہے لقیام صحابہ بھی جی کیونکہ اس کا سبب قائم ہے. جس رخصت کا جو سبب ہے وہ قائم ہے، اور وہ سبب جو ہے عجز کا سبب جو ہے وہ اصل روزہ اس لیے نہیں کہ یہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے. عاجز ہے. اب اس کو عجز ہے کہ نہیں، صحتیں مختلف ہیں، سفر مختلف ہیں، موسم مختلف ہیں، سواریاں مختلف ہیں. جی اس لیے یہاں جو ظاہری سبب ہے نا کون؟ جی سفر. اس کو قائم مقام کیا گیا کس عجز کے. اب تو سفر تو چونکہ قائم ہے، کوئی نہیں ہے. جی روزہ رکھنے سفر ختم ہو گئے. نہیں جی سفر قائم ہے. تو جب اس نے روزہ رکھا تو اب روزہ رکھنے سے جو رخصت کی شرط تھی سفر وہ فوت نہیں ہوئی، وہ باقی. جب باقی ہے، جب باقی دینی مزید اس رمضان کے علاوہ باقی دینی فائدے حاصل کرنے کی اجازت ہے. تھلے پہ ہی عبارت دیکھیے. اور بہرحال مسافر پس مستحق ہے رخصت کا عجز مقدر کے ساتھ، یعنی عجز تقدیری کے ساتھ، نہ کہ تحقیقی کے ساتھ، باوجہ قائم ہونے اس کے سبب کے، یعنی عجز کے سبب کے. اور وہ سبب کون ہے؟ عجز کا سفر ہے جو مشقت کے قائم مقام ہے. اصل تو مشقت سبب ہے نا، روزہ نہ رکھنے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ مشقت ہے. اور سفر جو ہے وہ مشقت کے مقام ہے، اس لیے کہ سفر فی الغالب تقاضا کرتا ہے، پہنچاتا ہے مشقت تک. سفر اکثر جو مشقت تک پہنچاتا ہے. چلے پہ گی. پس جب توجہ کریں، کل شروع ہو گئی ہو، جب روزہ رکھ لیا مسافر نے، کیا کر لیا؟ تو پس نہ ظاہر ہوگا نفس روزہ کے ساتھ رخصت کی شرط کا فوات، کہ ظاہر ہوگا نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ عجز تقدیری.
وہ باقی ہے. عجز تقدیری باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ بوجہ قائم ہونے عجز کے سبب کے وہ کون ہے؟ سفر ہے. لہذا عجز باقی ہے. عجز باقی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسافر کی رخصت عجز حکمی کے ساتھ ہے اور سفر اس عجز حکمی کا قائم مقام ہے. تو جب مسافر نے روزہ رکھ لیا تو عجز فوت نہیں ہوگا باوجہ پائے جانے سفر کے، کیونکہ سبب جو ہے عجز کا وہ قائم ہے. لہذا اب عجز جو ہے وہ ختم نہیں ہوا کہ ہوا نہیں ہوا. کل سمجھیا. اب توجہ کرنے والی عبادت پس متعدی ہوگا رخصت کا حق. کون متعدی ہوگا؟ رخصت کا حق. ایسی رخصت جو ثابت ہے للحاجت الدنیاویہ وہی الاکل والشرب. اس کو روزہ نہ رکھنے کا جو حق دیا ہے شریعت نے وہ اس لیے ہے نا بھی تکلیف کھا پی لے کہ کوئی نہیں. اب یہ جو رخصت کا حق ہے ثابت ہے ٹکر کے لیے. یہ حق اس وقت کس وقت یعنی جب کہ نئی باطل ہوئی ولایت اس کی رخصت کی بوجہ ظاہر ہونے اس کی قدرت کے روزے پر. بے روزہ رکھ لے نا اس کے باوجود قدرت کے ظہور کے باوجود رخصت کی ولایت ہے کہ ختم ہو گئی ہے؟ عجز باقی ہے. تو لہذا اس وقت وہ حق متعدی ہوگا بے طریق تنبیہ یعنی بے طریق دلالت النص بے طریق دلالت النص اس کی حاجت دینیہ کی طرف. جب یہ اپنے حق کو حاجت دنیاوی کے لیے استعمال کر سکتا ہے حاجت دینی اب اس کو جناب اپنی حاجت دینیہ کی طرف بھی کر سکتا ہے دلالت النص کے ساتھ. سمجھ آ گیا. جب یہ چونکہ سبب تو موجود ہے عجز کا کون سفر. اب اس کو رخصت تو ہے رخصت کا سبب شرط موجود ہے. لہذا اس کو دنیاوی اس کا جو رخصت ہے اس کو دنیاوی حاجت کے لیے رخصت باقی ہے یا کھانے پینے کے لیے. تو لہذا دینی حاجت کے لیے بھی رخصت باقی ہونی چاہیے. بالحاصل ہوں دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ شرع شریف کا رخصت دینا ہمارے لیے افطار کا یہ حاجت دنیاویہ کے لیے ہے کہ کوئی نہیں. اور مسافر جو روزہ نہ رکھنے کی اجازت کس واسطے لٹی کھیڈنی سو کھانے پینا مشکل ہو بے روزہ رکھے گا تو مشکل ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے حج دنیاویہ کھانا پینا ہے. تو یہ جو شریعت نے رخصت دی ہے یہ دلیل اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ ہمارے لیے رخصت کی ولایت روزے کی ادائیگی کے ساتھ حاجت دینیہ کے لیے وہ حاجت دینیہ جو اشد ہے حوائج دنیا سے وہ حاجت دینیہ وہ کیا ہے دفع عذاب اپنے آپ سے. تو اس میں ہمیں حق زیادہ ہونا چاہیے. پس جب روزہ رکھا مسافر نے تو نہیں باطل ہوگی رخصت کی ولایت. پس جب رخصت کی ولایت باطل نہیں ہے تو واقع صومہ امان پلے پہ کہ کوئی نہیں. یہ وہی دلیل ہے جو 2 مرتبہ کے پڑھ چکے ہو جی. ان سنا ہے ایک باری کیا کہ تو علامہ علیہ جی کہ اس کو شریعت نے اپنی دنیاوی حاجت کے لیے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھ. تو اب دنیاوی حاجت کی بنسبت دینی حاجت جو پچھلی قضا سر پہ کھڑی ہے وہ زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ اس اگر وہ ادا نہ ہوئی مر گیا قضا نہ ہوئی تو گرفت ہے. روٹی نہ کھائی تو گرفت کوئی نہیں ہے. تو جب حاجت دنیاوی کے لیے رخصت ہے تو حاجت دینی کے لیے بادری کی اولا ہونی. اس لیے مسافر اگر واجب آخر کی نیت کرے تو وہ ہو جائے. آخر سمجھا گئی آ گئی ہے من کریے چلو دیکھتی ہوں مرضی آپ پائی ہوں دیکھ ادھر متنا کیسی کون سی آنکھیں ترجمہ کرنا نہیں متن جا کے سی کہ نہیں سی پیرا دیتا سی جی متن
اور بہرحال مسافر جنہیں سر کھپایا میں ترجمہ ویکھو اندا اور بہرحال مسافر بس مستحق ہے رخصت کا عجز تقدیری کے سبب سے وجہ قائم ہونے عجز تقدیری کے سبب کے اور وہ سفر ہے اصل جو سبب ہے وہ مشقت ہے تو مشقت جو ہے وہ مقدر ہے اب اس کا جو سبب ہے کون سفر یہ اس کا قائم مقام ہے تو سفر باقی تو مشقت باقی جب مشقت باقی تو عجز ثابت ہے عجز ثابت ہے مطلب گل سمجھی لہذا پس نہیں ظاہر ہوگا نفس صوم کے ساتھ رخصت کی شرط کا فوت ہونا تو موجود ہے کون سفر کہ کوئی نہیں تو بیمار میں تو عجز حقیقی تھا نا کیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں جب اس نے رکھ لیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ یہ اس میں جو ہے نا جو کیا نا سبب تھا کیا عجز حقیقی وہ ختم ہو گئے لہذا وہ صحیح ہو گئے پس متعدی ہوگا کون طلب کے شرط کیا کسی متعدی کون ہوگا رخصت ثابت ترخص کا حق رخصت کا حق پس متعدی ہوگا رخصت کا حق اس وقت دلالت کے طریقے کے ساتھ مسافر کی حاجت دینیا کی طرف شاباش شاباش اور بہرحال مسافر پس مستحق ہے مسافر رخصت کا عجز تقدیری کے سبب سے وجہ قائم ہونے عجز تقدیری کے سبب کے اور وہ سبب سفر ہے پس نہیں ظاہر ہوگا نفس صوم کے ساتھ رخصت کی شرط کا فوت ہونا پس متعدی ہوگا رخصت کا حق اس وقت بے طریق دلالت مسافر کی حاجت دینیا کی طرف ومن هذا الجنس الصوم المنظور في وقت بعينه لأنه لما انقلب بالنذر صوم الوقت واجبا لم يبق نفلا لأنه واحد لا يقبل وصفين متضادين فصار واحدا من هذا الوجه فأصيب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف بس بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ جی اسی جنس سے ہے صوم منظور فی وقت بعینہ جی جو کسی نے روزے کی نظر مانی اور معین کیا فلانے دن کا روزہ فلانے دن تو فلانے دن تک روزے فلانے مہینے دے روزے معین کیتے اس سال دے اجدہ روزہ شرع چاہ رہے تو یہ جو روزہ منظور ہے وقت معین کا وہ بھی اسی جنس سے ہے وہ بھی اسی جنس سے ہے یعنی وہ صوم رمضان کی طرح ہو گئے وہ صوم رمضان کی طرح ہو گیا کہ ہم نے اس کو کیا کر دیا اس کے لیے وقت معیار تو ہے ہی ہے ہم نے وقت معین کر دیا ہے روزے کے لیے سمجھ آ گیا اس لیے کہ جب بن گیا ہے نظر کے سبب سے صوم الوقت واجب رمضان شوال دا چند چڑھ پوے نا تے رمضان دا چند چڑھنے تک 11 مہینے 5 دن کٹ دئیے نا تے باقی دنوں وچ شریعت نے سانو حق دیتا ہے نفلی روزہ رکھنے دا کہ کوئی نہیں سانو شریعت نے دیا ہے کہ نفلی روزہ رکھنے یہ ساڈا حق ہے کہ اسی نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں پلے پہ گئی ہے تو اب جو صوم الوقت ہے کون نفل صوم الوقت کون ہے 11 مہینے وچ نفل تو یہ جو نفل ہے نا جب کہ صوم الوقت نظر کے سبب سے کیا بن گیا واجب بن گیا تو لہذا اب وہ صوم الوقت اس دن میں نفل نہیں لم جب کا نفل اس دن میں نفل باقی نہیں ہے کہ ہے پہلے وہ شرط آ رہی پہلے میرا حق تھا کہ میں آج کا دن ہے بدھ آپ کل جمعرات کا روزہ منت مانتے ہو
تو منت ماننے سے پہلے آپ کو حق ہے، آپ کا وہ شرعی حق ہے کہ آپ اس کا نفلی روزہ رکھیں، پلے پہ گی۔ جب آپ نے اس اپنے حق کو استعمال کر لیا کہ اس کو منت مان لی، منظور ہو گیا وہ، تو اب وہ جو پہلا حق تھا کیا نفل والا وہ ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ، اس لیے کہ وہ روزہ تو ایک ہے، روزہ اور دن بھی ایک ہے، وہ متضادین وصفین کا قابل نہیں ہے کہ اب وہ نفل بھی ہو سکے اور منظور بھی ہو سکے، نہیں ہے۔ پس وہ ایک ہو گیا اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ جب اس کو ہم نے منت مان لی، لہٰذا اب وہ مطلق نیت کرے نویت الصوم، یا وصف میں خطا کرے، وصف میں خطا کرے، پلے پہ گیا۔ وصف میں خطا کون سی آگے آ رہا ہے، وہ نہیں کہ بے نفل کی نیت کر دے، دونوں صورتوں میں وہ نظر کا ہی ہوگا۔ بیان کر شابہ۔ علامہ علامہ فرماتے ہیں کہ اسی جن سے ہے صوم منظور جو وقت بعین جو وقت کے ساتھ معین ہے۔ کیوں؟ آپ علامہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جس دن میں روزہ رکھنے کا اختیار ہے، اسی جنس سے ہے صوم منظور جو وقت معین میں ہے، کیونکہ صوم وقت پہلے نفل تھا، نظر تو کتاب الویکھنا، نظر کی وجہ سے وہ واجب ہو گیا، نظر کی وجہ سے وہ واجب ہو گیا، لہذا اب وہ نفل باقی نہیں، اب وہ نفل باقی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ روزہ ایک ہے، روزہ ایک ہے، وہ دو متضاد صفتیں کون؟ واجب بھی اور نفل بھی قابل نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے وہ ایک ہی ہو، اس وجہ سے منت ماننے کی وجہ سے اب وہ ایک ہو گیا، لہذا مطلق نیت کریں تو بھی یا نفل کی نیت کریں، دونوں صورتوں میں وہی منظور روزہ جو ہے وہی واقع ہوگا۔ ایک آگے آ رہا ہے کہ اگر اسی دن میں قضا کی یا کفارے کی جو شرعی حق ہیں ان کی نیت کرے گا تو وہ ہو جائیں گے، کیونکہ شریعت غالب ہے بندے کے اپنے وجوب پر، جو شریعت کا واجب ہے نا وہ غالب ہوتا ہے اپنے واجب پر، وہ آگے آ رہی ہے وضاحت ہو لیکن نہ ہو، سمجھی گل لو۔ ہن شرح ایک توجہ کر یار، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ یعنی من جنس سے ما صار الوقت معیار اللہ و سببا لوجوبہ کشہر رمضان، یعنی ان روزوں کی اس معمور بے کی جنس سے ہے کہ وقت اس کے لیے معیار ہے، اس کے وجود کا سبب ہے، جیسے کہ شہر رمضان کے روزوں کے لیے، تو اس جنس سے ہے کون؟ صوم منظور فی وقت بعینہ، یعنی فی وقت معین، مثلا وہ یوں کہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر روزہ ہے اس جمعرات کا، سمجھو گی بھئی؟ جمعے، ہفتے، اتوار، سوار، منگل، بدھ، ان دنوں وچ کیا کہ مجھے اللہ کے لیے مجھ پر کہ روزہ رکھوں میں اس جمعرات، رکھوں نہیں، روزہ ہے اس جمعرات، مجھ پر اس جمعرات، کیڑی اس جڑی اس ہفتے دے وچ آؤں، جڑی ہن اوندی پئی ہے، جمعے نو آکھیا سو تے جڑی اوندی پئی ہے، ہفتے نو، اتوار نو، سوار نو، منگل، ان دنوں کسے دن بھی آکھیا سو جڑی اے جمعرات ہے یہ معین ہے، وہ جڑا بھی دن معین کر لے، بدھ آکھے، منگل آکھے، سوار آکھے، کوئی متعین کر لے، سمجھا گیا؟ تو یہ جو علامہ نے کہا نا فی وقت بعینہ ہی، سمجھا گیا؟ اعتراض کیا ہے اس سے نظر مطلق سے، مثلا وہ یہ کہے کہ نظر تو ان اصوم یومن، نظر مانی اس بات کی کہ میں روزہ رکھوں گا، نظر مطلق اگرچہ وقت معیار ہی ہے نظر مطلق کے لیے بھی، لیکن نہیں ہے سبب اس کے وجوب کا، کیونکہ وقت معین ہی نہیں ہے، محض سبب نظر مطلق کا نظر ہے، کیا ہے؟ لہذا اب یہ جس دن معین کر کے نظر کرے گا اسی دن ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، سمجھائیے؟ اس کو معین کر کے رکھے گا تو ہو جائے گا، معین نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ کون جو مطلق ہے؟
یہ بچ ضمن بطور فائدہ گل دسی. اچھا جی کہ جو روزہ اسی جنس سے ہے صوم منظور جو وقت معین میں ہے. کیوں؟ لأنہ اس لیے کہ وہ جب بدل گیا ہے نظر کے سبب سے بدل گیا. کون؟ صوم وقت کیا بن گیا؟ واجب. تو نہیں باقی رہ گیا نفل. مطلب کی ہے یعنی صوم منظور جیسے صوم رمضان. صوم منظور صوم رمضان کی مثل ہے کس میں؟ وقت کے معیار ہونے میں، وجوب وقت کے وجوب کے سبب ہونے میں. پہلے پہ گیا بہرحال ہونا وقت کا معیار منظور کے لیے یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی نہیں ظاہر ہے کیونکہ روزہ ہوتا ہے پورے دن میں. اور ہونا وقت کا یعنی جمعرات کا سبب وجوب کے لیے وہ محض صحیح ہے جب کہ ہو روزہ منظور. انما یصح اذا یصیر الصوم المنظور واجبا. سمجھا گیا؟ فیقال سبب وجوب ہی هو الوقت. اس لیے کہ مضاف ہوتا ہے صوم منظور اسی کی طرف. پہلے پہ گی کہ کوئی نہیں؟ یہ مطلقاً ہو تو پھر نہیں ہے. کب؟ اس کو معین کر کے اعتبار حکم رہ گیا کہ بھئی کہ بہرحال اس کیا نام ہے وقت کا سبب ہونا وجوب کے لیے پس وہ محض صحیح ہے جب ہو روزہ منظور واجب. پس کہا جاتا ہے سبب اس کے وجوب کا وہ وقت ہے اس لیے کہ صوم منظور مضاف ہے اسی وقت کی طرف. پس ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ تھا نفل اصل میں جیسا کہ وہ اصل ہے غیر رمضان 11 مہینوں میں. اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے کہ 5 دنوں کو نکال کر سارے روزے کیا ہیں؟ نفلی ہیں. لیکن جب ہو گیا ہے واجب بن نظر کیا ہو گیا ہے؟ واجب بن نظر ہو گیا ہے. اب نفل باقی نہیں. اب سمجھ آندی بھی کہ کوئی نہیں؟ دلیل سنیں اس پر. دلیل لأنہ واحد اس لیے کہ وہ روزہ تو ایک ہے نہیں قبول کرتا وصفین متضادین کو. وہ وصفین متضادین کون ہیں؟ وہ ہونا روزے کا نفل بھی اور واجب بھی. کیونکہ نفل وہ اب یہ کہ یہ متضادین کیوں ہیں؟ کون؟ نفل اور واجب متضادین کیوں؟ اس لیے کہ نفل وہ ہوتا ہے کہ نہیں مستحق ہوتا بندہ عقوبت کا اس کے ترک کے ساتھ، اور واجب وہ ہوتا ہے کہ مستحق ہوتا ہے بندہ عقوبت کا واجب کے ترک کے ساتھ. تو لہذا اب روزہ ایک ہے. پس جب ثابت ہو گیا وجوب بن نظر تو منتفی ہو گیا نفل ضرورتاً بالبدہ. پہلے پہ گیا تو جب ہم نے اس کو نظر کر کے کیا کر دیا ہے؟ معین کر دیا اور واجب کر دیا ہے تو دن ایک ہے روزہ بھی ایک ہے. اب وہ 2 صفتوں سے 2 صفتوں کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ صرف واجب ہوگا. لہذا پس ہو گیا صوم الوقت یعنی منظور ایک اس وجہ سے. فسارا کون ہو گیا؟ صوم الوقت. کون؟ یعنی مطلب مرجع رکھو نا جی. لہذا ہو گیا منظور ایک اس وجہ سے. وہ وجہ کیڑی؟ وہ یہ ہے کہ نہیں باقی محتملاً للنفل کہ اب وہ نفل کا احتمال کون؟ جمعرات مثال کے طور پر. وَإِن بَاقِيَ مُحْتَمِلًا لِصِفَةِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَارَةِ اگرچہ باقی ہے وہ دن جمعرات کا احتمال رکھنے والا صفت قضاء اور کفارے کے لیے وہ آگے آ رہے ہیں. برخلاف صوم رمضان کے وہ ایک ہوتا ہے مطلقاً اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ واحد ہے صرف اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ نفل کی وجہ سے کہ اب یہ نفل کی وجہ سے ایک ہے نفلی نہیں بن سکتا. یہ نفلی نہیں بن سکتا صرف نفلی رکھنا یہ بھی بندے کا حق ہے. اس نفل کو واجب بنانا یہ بھی بندے کا حق ہے. تو بندے نے اپنے حق میں تصرف کر دیا ہے لہذا اس وجہ سے یہ ایک ہو گیا. اب یہ نفل نہیں رہا اب یہ
بلکہ کیا ہو گئے ہیں؟ واجب ہو گئے. لیکن یہ قضا اور کفارے کے حق میں ایک نہیں ہوا ابھی جمعرات. کس کے حق میں؟ بلے پہیا برخلاف صوم رمضان کے وہ مطلقاً ایک ہے. وہ بلے پہیا کہ صرف کون ہوگا؟ صرف رمضان شریف کا روزہ ہوگا، نہ کفارے کا، نہ کوئی بھی نہیں ہوگا. جون سی نیت کرے گا وہ دائیں ہو. صحیح مقیم کی بات چل رہی ہے. فَإِذَا ثَبَتَ پس جب ثابت ہوگی یہ بات کہ صوم منظور مثل ہے صوم رمضان کے، تو پس مصیب ہوگا وہ ناظر مطلق اسم کے ساتھ اور خطا فی الوصف کے ساتھ، تو وہ منظور ہی ہوگا. یعنی واقعہ ہوگا روزہ منظور سے مطلق اسم صوم کے ساتھ. مثلا نیت کرے کہ نویت الصوم کی بِأَن جَانْبِ یا أَن يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. پلے پہیا بے نظر کی نیت نہ کرے، مطلقاً نیت کرے کیا؟ نویت الصوم بے کل دے روزے دی نیت کی تھی. اگر اور نہ نیت کرے صفت نظر کی. اسی طرح واقعہ ہوگا منظور سے خطا فی الوصف، بائیں طور کے نیت کرے نفل کی تو تب بھی نفل کی نیت کرے تب بھی وہی منظور واقع ہوگا جیسا کہ صوم رمضان ہے. تو لہٰذا جس جہت سے یہ ایک ہو گیا ہے اس جہت میں اگر خطا بھی ہو جائے تب بھی جو ہے وہ منظور. نہیں سمجھ آ گئی؟ رمضان چونکہ مطلقاً ایک ہے اس لیے جس جہت سے بھی خطا ہوگی رمضان ہی ہوگا. اور یہ جو منظور ہے یہ اپنے تصرف کے اعتبار سے ایک ہوا ہے کہ اب نفل نہیں رہا، لہذا اب نفل نیت میں نفل کی خطا کرے گا تو تب بھی منظور ہی واقع ہوگا. پلے پہ کہ نہیں. خلاصہ کیا ہے کہ بندہ روزے کی منت مانے اور دن معین کر دے تو نظر کا جو نظر مانی ہے وہ رکھ رہا ہوں یہ تو بالکل واضح ہے. مطلق نیت کرے میں نے کل کے روزے کی نیت کی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. نفل کی نیت کرے پھر بھی منظور ہی پلے پہ گیا تو وہ منظور 3 نیتوں سے ادا ہو جائے گا. پہلی کون سی کہ خود وہ معین کرے جو منت مانی ہے، جو میں نے منت مانی تھی وہ روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یا میں نفلی روزے کی نیت کرتا ہوں. تینوں صورتوں میں مراد منظور ہو صحیح ہوگا. یہ اپنے حق میں تصرف ہے، قضا اور کفارے میں نہیں. وہ آگے آ رہا ہے وہ شریعت کا حق ہے. بلے پہ گئی تو یہ واحد ہے صرف نفل کی جہت سے، اور رمضان کا روزہ واحد ہے نفل قضا کفارہ مطلقاً. اور اس جنس سے ہے، کس جنس سے؟ جس طرح بھی رمضان کا روزہ مطلب ہے معیار بھی ہے اور وقت وجوب کا سبب بھی ہے. اور اس جنس سے ہے صوم منظور. کس میں؟ وقت بے عین ہی میں، وقت معین. مثلا بے جمعرات کا، اس جمعرات کا روزہ تو اب یہ اسی جنس سے کیوں ہے؟ اسی جنس سے کیوں ہے؟ یہ متعین کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب بن گیا ہے نظر کے سبب سے وقت کیا بن گیا ہے؟ واجب. تو نہیں باقی رہ گیا نفل. اب نفل کیوں نہیں باقی رہ گیا؟ اس لیے کہ واحد نہیں قبول کرتا وصفین متضادین کو، بس ہو گیا صوم منظور واحد. اس جہت سے، کس جہت سے؟ نفل کی جہت سے. صرف اس ایک جہت سے، رمضان کی طرح نہیں، پورا نہیں ہے جی. بس مصیبہ پہنچا جائے گا، مراد پس مصیب ہوگا. کون؟ کلف ناظر
مطلق اسم کے ساتھ مطلق اسم کے ساتھ خطا فی الوصف کے ساتھ اور اس جنس سے ہے روزہ منظور وقت پہ عین ہی میں، اس لیے کہ جب بن گیا نظر کے ساتھ وقت کا روزہ واجب تو نہیں باقی رہا نفل، اس لیے کہ روزہ ایک نہیں قبول کرتا وصفین متضادین کو، پس ہو گیا روزہ ایک اس وجہ سے، پس مصیب ہوگا مطلق اسم کے ساتھ اور خطا فی الوصف کے ساتھ۔ اور اس جنس سے ہے روزہ منظور وقت بعین ہی میں، اس لیے کہ جب بن گیا نظر کے سبب سے وقت کا روزہ واجب نہیں باقی رہ گیا نفل، اس لیے کہ روزہ واحد نہیں قبول کرتا وصفین متضادین کو، پس ہو گیا روزہ ایک، بس ہو گیا روزہ ایک، فسارا سوم الوقت اجل منظور، بس ہو گیا روزہ ایک، کیڑا روزہ او منظور کا روزہ سوم الوقت ایک روزہ ہو گیا اس وجہ سے، پس مصیب ہو کس وجہ سے؟ نفل کی جہت سے، کس وجہ سے؟ نفل کی جہت او من ھذا الوجہ وہو انہ لم یبقى محتملا للنفل، کہ اب وہ نفل کا احتمال اس وجہ سے پلے پہیا، اگرچہ وہ صفت قضا اور کفارے کا احتمال رکھتا ہے برخلاف صوم رمضان کے کہ وہ واحد مطلقاً ہے۔ جی پس مصیب ہوگا مطلق اسم کے ساتھ اور خطا فی الوصف کے ساتھ، وتوقف مطلق الامساک علی صوم الوقت وهو المنظور، بس، اور موقوف ہوگا مطلق امساک صوم وقت پر اور وہ منظور ہے۔ کیا کہ جی؟ اور موقوف ہوگا مطلق امساک صوم وقت پر اور وہ منظور ہے۔ رمضان کا ادا روزہ یہ زوال سے پہلے نصف النہار شری سے پہلے نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سکتے ہیں۔ کس کی؟ رمضان کے روزے کی، مطلب ہے چونکہ یہ اس کی طرح ہے۔ جی ان دونوں دیکھتے لو شرح دیکھو، یعنی تو جو کر یعنی جب پایا گیا امساک کھانے پینے جماع سے دن کے اول میں، وہ دن کے نظر مانی رانجے نے اس میں روزے کی، اور جمعرات ہو 10 بج گئے تے رانجے اجے نیت بھی کو نہیں کیتی جمعرات دے روزے دی، تے جمعرات بھی ہے تے کھادا پیتا بھی کچھ نہیں، تے اللہ زی ناظر فی صوما تے بلا نیت لہو فی الامساک، اب موقوف ہوگا یہ امساک صوم منظور پر، حتیٰ کہ اگر نیت کر لے زوال سے پہلے منظور سے تو واقعہ ہو جائے گا منظور سے۔ سمجھ آ گیا؟ تو چونکہ یہ معین ہو گیا ہے، رمضان کی طرح ہو گیا ہے، تو جیسے وہ نصف النہار سے پہلے اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کی بھی اگر عقل شرب اور جماع نہیں پایا گیا تو اس کی بھی نیت ٹھیک ہے۔ جی پلے پہیا کیا کہ پڑے گا رکھے نا پھر۔ اور رمضان کے روزے کی جو نیت ہے وہ نصف النہار تک کر سکتے ہیں، اسی طرح کہ جو منظور معین ہے، یہ رمضان کے روزے اس کا وقت جو ہے وہ معین ہو چکا ہے، لہذا اس نے امساک تو کیا، نیت نہیں کی، یہ بھی نیت کر سکتا ہے، نصف النہار سے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ پلے پہ گئی ہے شاباش، لہذا نصف النہار سے پہلے اس کی نیت کرے، اس کی نیت کرے تب بھی ہوگا، مطلق کی نیت کرے تب بھی ہوگا، نفل کی نیت کرے تب بھی منظور ہوگا۔ پلے پہ گی کوئی نہیں۔ اور مطلق امساک کا توقف، اور مطلق امساک کا توقف واقعہ ہوگا صوم وقت پر اور وہ منظور ہے۔ جی اور مطلق امساک کا توقف واقع ہوگا صوم الوقت پر اور وہ منظور ہے۔ اور مطلق امساک کا توقف واقع ہوگا صوم الوقت پر اور وہ منظور ہے، اور وہ منظور ہے۔ پلے پہ گئی ہے۔ اگلا ہے کہ اگر وہ
کسی قضا یا نظر کی نیت کرے گا تو وہ ہو جائیں گے، وہ پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے جی۔ سمجھی جی گل بھائی، کیا سمجھیے؟ اگر مسافر نے نیت واجب آخر کی نیت کی تو وہ معتبر ہے، اور اگر مریض نے نیت کی تو معتبر نہیں ہے، وہ رمضان کا ہی ہوگا، پلے پہ گی۔ اور نظر معین جو ہے کون؟ نظر معین یہ بھی رمضان کی ادا روزے کی طرح، لہذا مطلق نیت کرے کی تو پھر بھی منظور واقع ہوگا، اگر اسی کی منظور کی نیت وہ تو ہے ہی ہے، وہ بھی نفل کی نیت کرے کی تو پھر بھی منظور واقع ہوگا۔ جس طرح روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے ضروری نہیں، بعد میں بھی ہو سکتی ہے رمضان کے روزے کی، اسی طرح اسی طرح منظور کی بھی نیت سے پہلے سخت ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ اے شاباش سے تو یہ نا توقف ہے نا، اس کا معنی وقوع کرو تب بھی معنی بن سکتا ہے، اور واقعہ ہوگا مطلق امساک صوم وقت پر اور وہ منظور ہے۔ کل سمجھیے خلاصہ یہ کہ جب بھی ہو یا نہیں ہو کہ جب پایا گیا امساک عقل شرب جماع سے اول یوم میں اور وہ روزہ نظر کا ہے، نیت کوئی نہیں کی ہے، تو لہٰذا اگر زوال سے پہلے نیت کر لے گا تو وہ منظور ہو جائے گا، وہ منظور ہو جائے گا۔ سمجھی بات؟ لكنه إذا صامه عن كفارة أو قضاء عليه يقع عما نوى، لأن التعين أن ما حصل لولاية الناظر وولايته لا تعدوه، فصح التعين فيما يرجع إلى حقه وهو ألا يبقى النفل مشروعا، فأما فيما يرجع إلى حق صاحب الشرع وهو ألا يبقى الوقت محتملا لحقه فلا۔ بس توجہ جو علماء کرام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ چل رہا ہے، اگر کسی نے نظر مانی روزے کی وقت معین کر کے تو بندے کا جو حق تھا اس دن نفلی روزے کا وہ حق ختم ہو گیا، لہذا مطلق نیت کرے، نفل کی نیت کرے، جو نظر معین تھی وہ ادا ہو جائے گی، نفل نہیں ہوگا۔ یہاں سے وام ہوا تھا کہ جو شریعت کی طرف سے روزے اس کے ذمہ ہیں، قضا کے یا کفارے کے، جب اس نے دن معین کر لیا تو آیا جو شرعی حق ہے اس پر بھی اس کا وجوب غالب آ گیا ہے یا کہ شرعی حق غالب ہے؟ اس کا لاکنہ سے جواب دیا۔ کیا کامیاں؟ تو مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ میں روزہ رکھوں گا وقت معین کر کے، تو اب وہ اس کا روزہ، یعنی اگر اس نے نفل کی نیت کی ہے اور یا جو ہے مطلق نیت کی ہے تو صوم منظور ہی ہوگا، یعنی اس کے وجوب سے اس کا جو نفلی حق تھا اپنا حق وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں سے یہ وام پڑا کہ جو شرعی حق ہے آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے بندے پہلے دماغ کوئی چیز باؤ نا کہ رمضان شریف گزر جائے نا، 5 دنوں کو نکال کر باقی 11 مہینے یعنی 10 مہینے 25 دن نفلوں کا بھی حق ہے، اور جو پچھلی قضائیں اور کفارے ہیں ان کا بھی حق، وہ شرعی حق ہے کہ ان دنوں میں وہ روزہ کرو، کفارہ کرو۔ بات سمجھیا؟ مطلب ہے تو بندے نے جب اپنا حق ختم کیا، بندے نے اپنا حق وجوب کی وجہ سے اب یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ شریعت ختم نہ ہوا۔ اس دن پچھلے کفارے کی یا قضا کی نیت کرے گا تو وہ ہوگا منظور ہی ہوگا، وہ نہیں ہوگا یا کہ قضا کفارہ ہوگا، یا قضا کفارہ ہوگا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ جب اس نے روزہ رکھا کفارے کا یا قضا کا جو اس پر تھی، تو یہ جو نیت کرے گا وہ واقعہ ہوگا، منظور نہیں ہوگا۔ کیا
تو اس کا جواب دیا ہے کہ جب کسی نے یعنی اس وقت معین میں اس نے کفارے کا روزہ رکھا یا اس پر کوئی پہلے قضا تھی اس کا روزہ رکھا، تو اب جس کی نیت کی ہے وہی ادا ہوگا، صوم منظور نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تعین جی محض حاصل ہوا ہے ناظر کی ولایت کے ساتھ، جی یہ تعین شرعی نہیں ہے، بے ایس جمعرات دا روزہ میرے ذمہ ہے، یہ تعین شرعی نہیں ہے، بلکہ ناظر کی وجہ سے ہے، ناظر کی جو ولایت ہے کہ اس کو اختیار تھا جی اس کو نفل بنانے کا، جی منت کر کے واجب کرنے کا اس کو اختیار تھا، اور بندے کی جو ناظر کی جو ولایت ہے وہ اپنے حق سے تجاوز نہیں کر سکتی، جی بندے کی جو ولایت ہے وہ اس کے اپنے حق سے تجاوز نہیں کر سکتی، لہذا صحیح ہے تعین اس میں جو لوٹے بندے کی حق کی طرف، جی اور وہ یہ ہے کہ نہ باقی رہے نفل مشروع، جی بہرحال اس شے میں جی جو لوٹے صاحب شرع کے حق کی طرف، جی وہ یہ ہے کہ نہ باقی رہے وقت محتمل شرعی حق کے لیے، جی اس کی طرف اس کی ولایت تجاوز نہیں کرے گی ہمیشہ۔ وجہ یہ ہے کہ تعین جو یہ محض حاصل ہوا ہے یہ ناظر کی ولایت کی وجہ سے ہے کہ جب اس کو مطلق وقت تھا تو اس کو نفل کی بھی اجازت تھی اور منت مان کر اس کو واجب کی بھی اجازت تھی، تو جب اس نے نظر مان لی تو اب وہ واجب بن گیا ہے، اب اس کی یہ ولایت اس سے تجاوز نہیں کرے گی، اس کے اپنے حق سے تجاوز نہیں کرے گی، لہذا تعین اس شے میں کہ جو اس کے حق کی طرف لوٹتا ہے اس میں تعین صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ نفل جو ہے وہ مشروع باقی نہیں ہوگا، کا نفلی روزہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس شے میں کہ جو صاحب شرع کی حق کی طرف لوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ جب اس کی منت سے وہ وقت جمعرات جی شرعی حق کا بھی اعتماد نہ رکھے، یہ بات نہیں ہے، فلا جی بلے پہ گئی جی کوئی نہ جی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او بے قدروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ لیکنہ لیکن ناظر نے جب روزہ رکھا اس کا یعنی صوم وقت کا واجب آخر سے، جی کس سے؟ واجب آخر سے، یہ صوم وقت سے کیا مراد ہے؟ جمعرات جنہوں نے آپ متعین کی صوم وقت ہے، جی اس نے روزہ رکھا واجب آخر سے، جی واجب آخر کون؟ کفارے کا، جی یا اس پر قضا تھی اس کا، جی تو واقعہ ہوگا روزہ اس سے جس کی نیت کی اس نے۔ لیکن مسئلہ سمجھے جی یہ جب کہ نیت کرے اس کفارے یا قضا کی رات کو، جی کب؟ جب رات کو قضا یا کفارے کی نیت کرے اس قضا کفارے کی دن کو، جی تو یہ واقعہ ہوگا صوم منظور سے، جی کیونکہ دن کو نیت روزے کی نیت ٹھیک ہے، جی نظر معین کی نیت ٹھیک ہے، جی اور مطلق نفل کی نیت ٹھیک ہے، جی سمجھ آ گئی جی۔ بقایا جو ذمے ہوتے ہیں ان کی نیت رات کو کرنی ہے۔ گل مک گئی۔ اب اس پر دلیل، اس لیے کہ تعین یعنی ناظر کا تعین کرنا وقت کا صوم کے لیے، جمعرات دا روزہ میرے ذمہ، یہ تعین محض حاصل ہوا ہے ناظر کی ولایت کے ساتھ، جی جی، اور ناظر کی ولایت لا تعدو ہو یعنی نہیں تجاوز کرے گی ناظر سے ناظر کے غیر کی طرف، جی اگر لیک لو فصح تعین سے دیکھ لائی متن ہے نا چبول، جی جلدی کر، فصح تعین، جی لہذا پس صحیح ہے تعین، جی وہ تعین جو تصرف ہے وقت کے مشروع میں، جی بھئی وقت شرن نفل دا بھی سی، جی قضا دا بھی سی، منت مان کے معین کرنے دا بھی سی، یہ کوئی نہیں، جی اب اس کا یہ تعین وہ تعین جو تصرف ہے وقت مشروع میں، جی یہ تعین صحیح ہے فی ما اس شے میں
جو لوٹے گی ناظر کے حق کی طرف جی اور وہ یہ ہے کہ نہ باقی رہے نفل مشروع اس وقت میں کس میں جمعرات اور مثال کے طور پر جو مثال چل رہی بہرحال اس شے میں جی کہ لوٹے گا وہ صاحب شرع کے حق کی طرف جی اور وہ کیا ہے وہ واہ ہوا یعنی رجوع صاحب شرع کے حق کی طرف یہ کہ نہ باقی رہے وقت احتمال رکھنے والا صاحب شرع کے حق کا فلا اس لکیر لا دے فلا تے جی لگی اگے لگی ایتھے لانے فلا ایتھے کنے چ بولا فلا یعنی فلا یصح تعین کو تو شرع لگے جی وہ تک تو وال حاصل تو جو وہ وکھری لکیر ہوندی ہے نشان والے بیٹھو بے اسی نویں گل مسئلہ نمبر مڈو شڈو دی لکیر ہوندی ہے کمال ہے ذرا پلے پے گی جی ہاں شارے کہتے ہیں پتر گل پوری سمجھ نہیں آئی ایک باری مڈو شڈو پھر خلاصہ یہ ہے کہ سوم الو ساری گل سوم منظور اور جڑا کل بھی پڑھیا نال او من حاضل جنس تو وہ تو شروع ہے خلاصہ یہ ہے کہ سوم منظور جب کہ ہے وہ واحد ایک جہت سے کل پڑھے کہ نہیں جی کہ نہیں باقی محتمل للنفل جی پس اگر روزہ رکھا اس نے اس کا او معین دن کا جمعرات کا مطلق روزے کے ساتھ جی یا خطا فی الوصف کے ساتھ یعنی نفل کیا تو واقعہ ہوگا منظور سے نہ واقعہ ہوگا نفل سے بالکل لأنہو اس لیے کہ یہ وقت نہیں اب اعتماد رکھتا نفل کا بہرحال واجب آخر جی کفارہ قضا ہم تو جو کرے پاس اعتماد رکھتا ہے ہو اس واجب کا جی سوم وقت اس کا اعتماد رکھتا ہے اس لیے کہ وہ سوم منظور نہیں واحد اس وجہ سے جی پڑھ چکے جی برخلاف رمضان کہ وہ واحد ہوتا ہے من جمیع الوجوہ اس لیے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا نہ قضا نہ کفارہ یہ جو واحد بنا ہے تو صرف اپنے حق میں اپنے حق کس میں تھا نفل میں تھا صرف ایشا بس پس جب ہوگا پس جب فیضا کان پس جب کہ سوم وقت احتمال رکھتا ہے وہ واجب آخر کا تو پس اگر نیت کی رات کو واجب آخر سے تو واقعہ ہو جائے گا اس کا روزہ واجب آخر سے نہ کہ منظور سے پلے پہ گئی جی یہ جو دلیل دی تھی اب لأن تعجنا حاصل دلیل کا وہ دلیل جو لائے ہیں اس پر اوراد علیہ المصنف اس مسئلے پر مصنف لائے ہیں اپنے قول لأن تعجنا سے الاخری وہ یہ ہے کہ ناظر کا تعین اس دن کا سوم نظر کے لیے محض حاصل ہوا ہے یہ تعین ناظر کی ولایت کے ساتھ پس صحیح ہے یہ تعین اس شے میں کہ لہو ناظر کے لیے ہے حق وہ کیا شے ماں یعنی نوافل لہذا ناظر کے تعین کے بعد نہیں باقی رہیں گے نفل بلکہ ہو جائے گا واجب اور نہیں تجاوز کرے گی ولایت ناظر کی اس شے میں کہ نہیں ہے ناظر کے لیے حق اس شے میں پہلے پہ گی پس نہیں صحیح تعین ناظر کا صاحب شرع کے حق میں بائیں طور تصویر بے حق نہ رہے کہ نہ باقی رہے وہ دن یعنی جمعرات احتمال رکھنے والا صاحب شرع کے حق کے لیے واجبات سے ناظر کے تعین کے بعد یہ بات نہیں ہے موشی کے اشارے کہتا ہے کہ یہ ہے مقام کی توضیح یہ ہے مقام کی توضیح پہلے پہ گئی بہرحال خبائے پس چھپے ہوئے ہیں ابھی تک کلام کے کونوں میں زوایا جمع زاویہ کی یعنی یہ میں نے جو کچھ کوشش کی ہے مسئلہ حل کر دی ہے لیکن ابھی بھی کچھ عبارتی مشکلات ہیں جو باقی ہیں لیکن کو کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں سمجھ آ گئی مسئلہ سمجھ آ گیا کچھوں کو عبارت ہے انہوں کھولنے دی کوشش کی تھی نے اس کے باوجود کیا ہے ابھی کچھ خبائے خبیہ پوشیدہ چیزیں خبیے چھپے ہوئے ہیں ابھی تک کلام کے زوایا میں
چلو اگے جی مانا کریے اور لیکن یہ ناظر لیکن ناظر نے روزہ رکھا اس کا جب روزہ رکھا کس کا اور جمعرات کا جڑی متعین کی تھی مثال کے طور پر کفارے سے یا قضا سے جو اس پر ہے کفارے سے یا قضا سے جو اس پر ہے ناظر پر تو واقعہ ہوگا روزہ مانوا سے تو واقعہ ہوگا روزہ مانوا سے یہ ہو گیا مسئلہ جی دلیل اس لیے کہ تعین تعین ناظر دا تعین محض حاصل ہوگا تعین ناظر کی ولایت کے ساتھ ناظر کی ولایت نہیں تجاوز کرے گی اپنے حق سے ناظر کی ولایت نہیں تجاوز کرے گی اپنے حق سے بس صحیح ہے تعین اس شے میں جو لوٹتا ہے ناظر کے حق کی طرف کے حق کی طرف اور وہ یہ ہے نہ باقی رہے نفل مشروع بس بہرحال شے میں لوٹتی ہے شرع کے حق کی طرف اور وہ یہ ہے باقی رہے وقت احتمال رکھنے والا صاحب شرع کے حق کے لیے یہ کہ نہ باقی رہے وقت اور وہ یہ ہے من کر کے پڑھا اور وہ یہ ہے کہ نہ باقی رہے وقت احتمال رکھنے والا صاحب شرع کے حق کے لیے فلا یہ اس کی جو ولایت ہے ادھر تجاوز نہیں کرے گی فلا اور تھلے کی لکھے تعینو جیب گل نہیں دو لفظ ترجمہ نہیں ہوں لیکن جب روزہ رکھا ناظر نے اس کا کفارے سے یا قضا سے جو اس پر ہے تو واقعہ ہوگا اس مانوا سے اس لیے کہ تعین محض حاصل ہوا ہے ناظر کی ولایت کی وجہ سے اور ناظر کی ولایت نہیں تجاوز کرے گی اس کے اپنے حق سے پس صحیح ہے تعین اس شے میں کہ جو لوٹتی ہے ناظر کے حق کی طرف اور وہ یہ ہے کہ نہ باقی رہے نفل مشروع پس بہرحال اس شے میں کہ جو لوٹتی ہے صاحب شرع کی حق کی طرف اور وہ یہ ہے کہ نہ باقی رہے وقت کیڑا وقت مثال کے طور پر خمیس جمعرات کا جی احتمال رکھنے والا صاحب شرع کے حق کے لیے پس نہیں صحیح تعین صحیح نہیں ہے